بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وقائد حر المحجلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ قابل صد احترام ناظرین، آج ہمارا عنوان ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر سے محبت اور پیار، آپ کی شخصیت اور آپ کے پیغام کے ساتھ وابستگی، قلب و جان کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام پر فدا ہونے کا جذبہ۔ علماء نفسیات لکھتے ہیں کہ انسان کے پاس 3 دولتیں ہیں، اگر وہ ان کا استعمال پراپر کر لے، ٹھیک کر لے، تو وہ اپنی روحانی منزل سے کبھی بھی دور نہیں رہ سکتا۔ وہ 3 خزانے کون سے ہیں جنہیں حضرت انسان صحیح استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کو وہ پا سکتا ہے؟ ایک تو ہے انسان کے پاس جذبہ۔ جذبات انسان کو جب اٹھاتے ہیں تو بام سریہ تک جا پہنچاتے ہیں، اور جس وقت جذبات پٹختے ہیں تو قعر مذلت میں جا پٹختے ہیں۔ جذبات کا استعمال محتاط ہونا چاہیے۔ ہمیں ادراک کرنا چاہیے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے صحابہ اور آپ کی آل پاک کے میٹھے اور مقدس جذبات کیسے تھے، اور وہ کردار سازی میں ان کا استعمال کس طرح کرتے تھے۔ دوسری دولت ہے احساسات۔ احساسات حواس خمسہ سے ماخوذ ٹرم ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، ناک سونگھتی ہے، اور زبان بولتی اور چکھتی ہے، اور انسان کے وجود میں لمس ہے۔ یہ 5 گیٹس آف نالج بھی کہلاتے ہیں۔ ان سے انسان بہت اچھی منزل کو پا سکتا ہے۔ تیسری چیز ہے عقل۔ اگر پراپر استعمال ہو تو عقل انسان کو سمجھا دیتی ہے کہ انسان اگر نبوت کا روحانی وسیلہ اختیار نہ کرے تو وہ شخص کبھی اپنے مادی اور روحانی مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ آئیے میں ایک مثال دیتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ نے اپنی فقاہت کے حوالے سے ایک مسئلہ جس وقت ارشاد فرمایا تو اس وقت کی دنیا علم میں بھونچال آ گیا، لیکن آپ کا جذبہ صادق تھا اور آپ کا احساس پاکیزہ۔ آپ نے اپنی مراد لوگوں کو سمجھا لی۔ وہ نماز جو 4 رکعت پر مشتمل ہو، مسئلہ یہ ہے کہ 2 رکعت کے بعد سبق عبدہ و رسولہ تک پڑھا جاتا ہے، تو اگر کوئی پہلے ہی قاعدے میں 7 درود شریف بھی پڑھ دے تو امام ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو سجدہ سہو نکالنا پڑے گا۔ اب علماء آپ کے دامن گرفتہ ہوئے اور کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، کیا درود شریف پڑھنے پر سجدہ سہو لازم آتا ہے؟ درود شریف پڑھنا تو عبادت ہے، درود شریف پڑھنا تو محبت ہے، درود شریف پڑھنا تو عشق ہے، درود شریف پڑھنا تو جان رسالت کے ساتھ رابطہ ہے۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پاکیزہ نفسی اور زندہ جذبات کے ساتھ جواب دیا کہ میری بات پر غور و فکر کیا جائے کہ جو آدمی عبد و رسولوں کے بعد بھول کر درود پڑھتا ہے، میں نے کہا کہ بھول کر پڑھنے پر سجدہ صاحب لازم آتا ہے، حضور کی ذات کو بھول کر یاد کرنا یہ کیا ہوا؟ جب بھی رحمت عالم کو یاد کیا جائے شعوری قوت کے ساتھ یاد کیا جائے۔ آپ نے کہا کہ پوری حضوری کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا جائے۔ جناب، جذبات کا ٹھیک استعمال، احساسات کا ٹھیک استعمال انسان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب کر سکتا ہے۔ آپ نے بھی محبتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے ماں باپ اور آل اولاد اور سب انسان جو بھی ہے ان سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو محبت تو جذبہ ہے، محبت ایک احساس ہے۔ یہ جس وقت کار کشا ہو جاتی ہے تو اس کے معجزے تسلیم کر لیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں محبت دلیل مانگتی نہیں، محبت دلیل دیتی ہے۔ محبت کا یہ مزاج ہے کہ وہ جس گلی میں جائے وہ تسلیم کرا لیتی ہے۔ سفینہ نوح کیا ہے، گلزار ابراہیم کیا ہے، جناب حسن یوسف کیا ہے، دم عیسیٰ کیا ہے، تخت سلیمانی کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان تمام مقامات پر یہ عشق اور جذبہ ہی ہے جو احساسات والوں سے بھی اپنے آپ کو تسلیم کرا لیتا ہے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے دو جگہ کلام کیا، ایک طور پر اور ایک کلام وادی ایمن میں، جس وقت آپ مصر کی طرف جا رہے تھے۔ تو کبھی آپ نے سوچا کہ طور پر جو ساتھی ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں اور درخت جل جاتے ہیں، پہاڑ سرما بن جاتا ہے اور طور کو تجلی جلا دیتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں جلتے، ان کا وجود نہیں جلتا، وہ گرتے ضرور ہیں لیکن وہ جلتے نہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ یہی تجلی جس وقت وادی ایمن میں ملتی ہے تو وہاں نہ پہاڑ جلتا ہے نہ درخت جلتا ہے جس سے کہ آواز آئی کہ میں اللہ ہوں، اور وہاں عصا بھی دیا جاتا ہے، وہاں سمجھایا بھی جاتا ہے، وہاں وحی بھی ملتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ طور پر موسیٰ علیہ السلام نے مانگ کے لیا تھا رب ارنی، کہ اے میرے رب مجھے دکھا اپنا، اور وادی ایمن میں آپ نے مانگا نہیں تھا، اللہ نے عطا، جو عطا ہوتی ہے وہ منزل نواز ہوتی ہے۔ ہمارے مسلمانوں پر اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت ہے کہ جناب طور ہماری تاریخ میں نہیں ہے، ہماری تاریخ میں احد ہے، لیکن یہ محبت ہی محبت ہے۔ حضور کا غلام نہ جلتا ہے اور نہ اس کو آگ لگتی ہے اور نہ وہ سرما بنتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں موسیٰ اس لیے نہیں جلے تھے کہ وہ نبوت تھے، اور نبوت کا وسیلہ جو ہے ان کو بچا لیتا ہے، اور جو اشرف الانبیاء کا وسیلہ کسی کو مل جائے، حضور کا وسیلہ مل جائے تو تجلیات اس کی تاریخ بن جاتی ہے، جذبے اس کے مطہر ہو جاتے ہیں، منزل اس سے قریب ہو جاتی ہے، علم اس کے لیے آشکار ہو جاتا ہے، اور بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں عظمتیں اور فضیلتیں خود اس پر فخر کرتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ منزل کیسے ملی؟ یہ صرف اور صرف وسیلہ جلیلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ جذبات کا پراپر استعمال اور احساسات کو کام میں لانا بہت بڑی منزل دے دیتا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ تو اس لیے پڑھے اور تلاوت کیے جاتے ہیں کہ وہ قرآن کے الفاظ ہیں، حضور کی زبان سے نکلے ہیں، تلاوتیں کی جاتی ہیں، حفاظ پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، لیکن میں چند الفاظ آپ کو ایسے بتانے لگا ہوں جو قرآن کے لفظ نہیں ہیں، جو محبت کی کتاب کے لفظ ہیں، لیکن ان کو گنگنایا جاتا ہے
ان کو پڑھا جاتا ہے، ان کے زمزمے بکھیرے جاتے ہیں۔ وہ موقع وہ ہے جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت داخل ہوتے ہیں مدینہ شریف میں مسجد قباء کے مقام پر، تو ثنیۃ الوداع کے مقام پر مدینہ کی بچیاں اور بچے جو ہیں وہ معصوم بچے ہوتے ہیں اور معصوم بچیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ مڈیروں پر چڑھ جاتے ہیں اور اس گھاٹی پر چڑھ جاتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اس گھاٹی کا ذکر غار حرا کی تاریخ تو قرآن سے بنتی ہے، تو مجھے بتائیں یہ ثنیات الوداع کو کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ طلع البدر علینا کیوں پڑھا جاتا ہے؟ نغمے کیوں بکھیرے جاتے ہیں؟ نعت خوان ان الفاظ سے مزے لیتے ہی نہیں، مزے بانٹتے بھی ہیں، مزے تقسیم بھی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جذبوں کی عطا بھی اپنی ہوتی ہے اور جذبوں کی طلب بھی اپنی ہوتی ہے۔ محبت کا اپنا انداز ہوتا ہے، محبت کا فتویٰ تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ جناب قرآن کے لفظ نہیں ہیں، لیکن یہ محبت کی کتاب کے لفظ ہیں جنہیں تسلیم کر لیا گیا ہے۔ ربیع الاول شریف میں یہی تو ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، محبتیں ہوتی ہیں، پیار ہوتا ہے، الفتیں ہوتی ہیں، لوگ آپس میں ملتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، فانوس روشن کیے جاتے ہیں، شمع جلائی جاتی ہیں، روشنیوں کی برسات ہوتی ہے، ہوائیں مہکتی ہیں، سینے سے سینے ملتے ہیں، ہاتھ سے ہاتھ ملتے ہیں، ربیع الاول شریف کی یاد منائی جاتی ہے۔ دراصل یہ وہی احساسات ہیں، یہ وہی جذبات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اور آل بیت اطہار نے بطور امانت اگلی نسلوں کو منتقل کیے۔ حضور کی محبت کا یہ بھی اعجاز ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ اعجاز ہے کہ قیامت تک یہ سما جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گا اور یہ منظر نامے جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ یہ بات حقیقت ہے، اس میں ذرا بر شک نہیں کیا جا سکتا، جیسے قرآن کی آیتوں میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ حضور کی محبت کی نوازشوں اور محبت کرنے والوں کے جو انعامات ہیں ان میں بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، جب آپ کی آمد ہوئی، جب آپ کی جلوہ فروزی ہوئی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو منظر تھے، وہ سب انتہا پر پہنچے ہوئے تھے۔ ایک طرف جہالت تھی اور دوسری طرف علم و حکمت تھا۔ ایک طرف انسانیت کا چہرہ قباحت کی ظلمتوں میں ڈوبا ہوا تھا اور دوسری طرف حسن ہی حسن تھا، جلوہ ہی جلوہ تھا، کمال ہی کمال تھا۔ ایک طرف اندھیرے ثقافت کے تھے، تہذیب کے تھے، تمدن کے تھے، سوچوں کے تھے، افکار کے تھے، خیالات کے تھے، اور اس طرف نور ہی نور تھا۔ قرآن مجید کے الفاظ کس قدر مدد کرتے ہیں ہماری۔ واشرقت الارض بے نور ربہا، اللہ کے نور سے، اللہ کی روشنی دی ہوئی اس سے زمین جگمگا اٹھی۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب ربیع الاول شریف آتا ہے، حضور کی ولادت یاد کی جاتی ہے، 12 ربیع الاول کا تذکرہ ہوتا ہے، بہاریں مسکرانے لگ جاتی ہیں، صرف زمین ہی نہیں، میں کہوں گا آسماں بھی، 14 طبق ہی نہیں، آسماں کے 12 برج بھی، ہر جگہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ غریب اپنے خیموں کے اندر، اپنے کٹیوں کے اندر شمع جلاتے ہیں۔ جن کو اللہ نے دولت دی ہے وہ اپنی دولت سے بڑی سطح پر میلاد شریف مناتے ہیں، درود شریف پڑھا جاتا ہے، سلام بھیجا جاتا ہے۔ عجب عید ہے، عجب عید ہے، اور عید کا سماں ہوتا ہے ربیع الاول شریف میں۔ اس موقع پر میں کہنا چاہوں گا کہ قرآن حکیم کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نمونہ کامل ہے، عملی لحاظ سے بھی نمونہ ہے، اور رسول کریم علیہ السلام امامت کے لحاظ سے بھی ساری کائنات کے امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری قوموں کے لیے اور ساری ملتوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہنما اور رہبر بنا کے بھیجا، اور حضور کی زبان سے اعلان کروایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آج اگر تہذیبیں اور تمدن
آج اگر افکار اور سوچیں، آج اگر خیالات اور نظریے اس منظر کو پالیں، تعصب کی پٹی آنکھوں سے دور کر دیں اور حسد اور عناد دل سے نکال لیں، اور خلوص تمنا اور خلوص آرزو جو ہے وہ اپنے سینے میں پیدا کر لیں، اور سمجھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو محسن انسانیت ہیں، وہ تو دینے کے لیے آئے ہیں، وہ تو نوازنے کے لیے آئے ہیں، وہ تو تقدیر بدلنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کا اللہ ان کے لیے اعلان کرتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نمونہ۔ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ انسان جس کام کو دیکھتا ہے، دیکھ کے کوئی کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جناب زندگی بڑی پیچیدہ چیز ہے، کائنات سمندر کی طرح ہے، اس کے اندر بڑی پیچیدگیاں ہیں، بڑی غاریں ہیں، بڑے تعمقات ہیں۔ اگر راہبر کامل نہ ہو، رہنما کامل نہ ہو تو منزل پر پہنچنا مشکل ہے۔ مسلمانوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا امام، رہبر اور رہنما نعمت بنا کر کے مسلمانوں کو عطا کر دیا اور ان کی عظمت کا اعلان کیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ میں کہتا ہوں مدینہ کی بچیوں کو زبان مل گئی اور قبولیت مل گئی۔ انہوں نے دراصل نعت پڑھتے ہوئے حضور کو بدر منیر کہا تھا۔ جب انہوں نے بدر منیر کہا، اللہ کو ان کا جذبہ پسند آ گیا، ان کا لفظ پسند آ گیا، اور قرآن مجید میں بھی جہاں حضور کو نبی کہا، حضور کو رسول کہا، حضور کو شاہد و شہید کہا، حضور کو مبشر کہا، حضور کو نذیر کہا، داعی اللہ کہا، اور ساتھ و سراجم منیرا کہا کہ روشن چراغ ہیں۔ شاید روشن چراغ کہنا یا سورج کہنا، اس کے لیے سراج کا لفظ مستعار لینا، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، وہ لفظوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ سورج سے سورج نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے سراج منیرہ کا چراغ سے چراغ جلایا جا سکتا ہے۔ گویا کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کا پیغام، آپ کی آیات، آپ کی تلاوت، آپ کی کتاب، آپ کا دستور، آپ کا نظام، آپ کے خطبے اور آپ کا علم، آپ کی آگاہی اور آپ کا عرفان، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، پوری کائنات اس سے مستفید بھی ہو سکتی ہے، اور جیسے چراغ سے چراغ جلتا ہے بڑے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بڑے بڑے ریفارمرز گزرے ہیں، بڑے بڑے مصلحین دنیا میں گزرے ہیں، بڑے بڑے تاجدار گزرے ہیں، بڑے بڑے شہر یار گزرے ہیں، انہوں نے انسانیت کو متاثر کیا ہے، حکومتیں کی ہیں، قلم دان اقتدار کے سنبھالے ہیں، لیکن ان کی تربیت کی آغوش میں کتنے لوگ بڑے بن سکے ہیں، ان جیسے بن سکے ہیں، صاحب کردار بن سکے ہیں۔ جناب دنیا کی تاریخ خالی نظر آتی ہے، کسی کو ایک بندہ ملتا ہے، کسی کو 2 ہیرے ملتے ہیں، کسی کو 4 ہیرے ملتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 50 تک تعداد پہنچ جاتی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جنہوں نے تلمس کے لیے جناب گھٹنے طے کیے، اگر دیکھیں تو مسند امام احمد ابن حنبل نے 1,40,000 صحابہ کا جناب تذکرہ کیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں رسول کریم علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھے تو چراغ سے چراغ جلتا ہی چلا گیا۔ سچی بات یہ ہے کہ آج بھی حضور کی سیرت لوگوں کے اعمال میں، سوچوں میں، خیالات میں محفوظ ہے۔ اگر عملی جذبہ بڑھ جائے اور کچھ کرنے کا دل کرے دنیا میں، تو حسین افکار کی مالا صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ یہ وہ گنجینہ رحمت ہے، یہ وہ گنجینہ کرم ہے جو اللہ تعالیٰ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ ہم پوری انسانیت کو، آدمیت کو اور قافلہ آدمیت کو اس مقام پر دعوت دیں گے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور دعوت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس میں کسی کی دشمنی نہیں ہے،
عداوت نہیں ہے، سب کے لیے رحمت کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور تو تمام عوالم کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی ذات سے وابستگی، اطاعت کی، محبت کی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔